آج کل لوگ جناب ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ بھائی بڑی پریشانی ہے گھر میں. میں نے کہا بھائی کیا پریشانی؟ کہا کہ پریشانی ایسی ہے کہ بڑا مسئلہ ہو گیا. کیا بھائی کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہ ایسا ہو گیا کہ ہم تھے گھر میں، اب اچانک میری ٹوپی غائب ہو گئی. اب میں ٹوپی تلاش کرتا رہا، گھر والی بھی کرتی رہی، گھر والوں سے بھی کہا بھائی ٹوپی تلاش کرو، کہاں چلی گئی؟ اب مسئلے آج کل کے دیکھیں کیسے. تو کہاں چلی گئی جناب؟ ڈھونڈے نہ ملے، ڈھونڈتے رہے نہیں ملے، ڈھونڈتے رہے نہیں مل رہی. کہاں چلی گئی ٹوپی بھائی؟ اب کافی دیر کے بعد جب اچھی طرح ادھر ادھر تلاش کر لیا تو پھر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد وہ ٹوپی سامنے پڑی ہوئی، بالکل واضح ظاہر ٹیبل پہ سامنے رکھی. یہ ہے میرے گھر میں مسائل، یہ مسئلہ ہے. میں نے بولا بھائی ٹوپی مل گئی نا؟ ہاں مل گئی. میں نے کہا بھائی اللہ کی مشیت سے غائب ہو گئی، اللہ کی مشیت سے مل گئی. اس میں تمہیں مخلوق پرستی کا، جن پرستی کا، سحر پرستی کا اور یہ شیطان پرستی کا، عقل پرستی کا سبق کون سجھا رہا ہے؟ خدا پرستی کا سبق تمہیں نہیں سوچتا؟ مشیت خدا بندی کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا. ہاں مخلوق کے چکروں میں پڑتے ہی کیوں کہ بھائی یہ ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس پر کیا چیز موقوف ہے؟ بھائی کون سا عمل موقوف ہے؟ ہاں ہم بتاتے ہیں کیا چیزیں موقوف ہیں. آگے آپ کو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کیا چیزیں موقوف ہیں. اس پر بدگمانیاں موقوف ہیں، اس پر بہتان بازیاں موقوف ہیں. اس میں کھود کرید کریں گے، پھر کسی عامل کے پاس جائیں گے، پھر عامل کہے گا فلاں جن ہے اور فلاں تم پہ کرا رہا ہے، پھر اس سے تم بدگمان ہوگے، اس پہ تم بہتان بازیاں کرو گے، اس سے تم سگا ہوگا تو قطع تعلق کرو گے. سینکڑوں گناہ اس پر، اس کھود کرید کے بعد اور اس جناب معلومات پر موقوف ہوں گے تمہارے کہ کون کرا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں مسئلہ. ان چکروں میں پڑو ہی نہیں. ان چکروں میں مخلوق پرستی میں خدا پرست بنو. اللہ کی مشیت سے نظام کائنات چلتا ہے، بس اس کی مشیت سے کبھی عالم گلستہ اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے. جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے. اب آپ کہ بھائی کیوں رات آ گئی؟ بھائی آ گئی رات، خدا لے آیا، رات آ گئی. بھائی آفتاب نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ اب آفتاب گم ہو گیا، ڈوب گیا. اب آپ جناب عامل کے پاس جا رہے ہیں، بھائی آفتاب غروب ہو گیا. ارے بھائی میں پوری رات تلاش کرتا رہا، نہیں ملا. پھر دیکھا صبح 6:30 7 بجے کے قریب مشرق سے طلوع ہو گیا. یہ مسئلہ ہے میرا. بھائی اسی طرح کا مسئلہ آپ کے گھر کا جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ تو آپ کو آفتاب کی صورت میں نظر نہیں آتا، وہ مسئلہ آپ کو ماہتاب کی صورت میں نظر نہیں آتا، وہ مسئلہ آپ کو دن کی صورت میں نظر نہیں آتا، رات کی صورت میں نظر نہیں آتا، نہار کی صورت میں نظر نہیں آتا. وہ یہ بس خام خواہ کی ایک پخ ہے کہ مخلوق پرستی کے دھندے ہے کہ نہیں. بھائی نظام کائنات خدا کی مشیت سے چلتا ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ سے حسن ظن کر لو. جو بات سمجھ میں نہ آئے تو آدمی چھوڑ دے. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس میں ہوگی کوئی حکمت، اللہ سے حسن ظن کر لے، سکون سے جیے. موحد ہو جاتا آدمی سکون سے جیتا ہے. ملحد ہوتا ہے تو بس جیتے جی مرتا ہی رہتا ہے. ملحد خدا کا منکر، بس اس کے قسمت میں پھر جلنا ہی چلنا ہے، مرنا ہی مرنا ہے، ہلاکت ہی ہلاکت. موحد ہو جاؤ اور توحید ٹھیک کر لو تو بس سکون سے جینا نصیب ہوگا. ایک صاحب نے کہا کہ میرے بیت الخلاء میں جب جاتا ہوں صبح میں کسی وقت خون پڑا ہوتا ہے. ہم نے کہا لوٹا بھر بہا دے، ختم. اسی سے فاقہ ہو گیا ان کو، اسی سے شفا ہو گئی. کبھی ایسا ہو تو لوٹا بھرو بہا دو، کیا مسئلہ؟ خون نے آپ کا کیا بگاڑنا ہے؟ خون کو کیا بگاڑنا ہے؟ اس بیچارے میں کیا طاقت؟ کسی نے کہا میری دیوار پہ چھینٹے ہوتے ہیں، تو چھینٹے ہوتے تو کوئی بات نہیں، توجہ ہی نہ کرو. عدم التفات ان چکروں کا علاج ہے. جب وہ شیاطین، جب وہ جنات ہی دیکھتے ہیں کہ صوفی ڈرتا ہی نہیں تو اس سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اس سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. جیسے کوئی آوارہ کتا وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، آپ بھی جناب بھاگ رہے ہیں، بھونک رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، آپ رک جائیں وہ بھی رک جائے گا. آپ کے کیا مسئلہ ہے؟ خاموشی سے ایک چلتا بنے گا. کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں تو جناب دیکھو تو اپنا راستہ لے لو، کوئی مسئلہ نہیں. میں تو ایسے ہی چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، بس زبان حال کہے گا. میں تو ایسے ہی دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا کہ آدمی کس ٹائپ کا ہے، کس نیچر کا ہے، کہ مخلوق پرست ہے یا خدا پرست ہے. ذرا اس کو آئینہ تو دکھاؤں. ہاں تو گویا بزبان حال ہو سکتا ہے کہ اترے اس سے اس کی طرف متوجہ ہو تو آگے، اس کے پیچھے بھاگے تو آگے بھاگ رہا ہوگا. یہ ان کا معاملہ ہے. تو بھائی خدا پرست بننا ہے، مخلوق پرست نہیں بننا. جن پرست، جادو پرست، فلاں پرست، پتہ نہیں شیطان پرستی، اللہ پناہ میں رکھ. اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا طریقہ گناہوں سے بچنا ہے. جب اللہ سے ڈرنا چھوڑتا ہے اب اس کے عذاب میں مخلوق سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے.
اللہ سے ڈرنا چھوڑتے ہیں جو وہ مخلوق سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر وقت مخلوق سے ڈر رہے ہیں, ہر وقت مخلوق سے ڈر رہے ہیں, دل کمزور ہو جاتا ہے. بلی بھی کودتی ہے تو لگتا ہے شیر کودا, کوئی بم پھاڑا تو سمجھتا ہے ایٹم بم پھٹا. کیا ہوا بھائی؟ ذرا سی باتوں سے دل اتنا گھبراتا ہے. تو گھبرانا نہیں, خدا سے ڈرنا ہے, سکون سے جینا ہے.